وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 97 حصہ سوم. آج کے درس کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے: کیا اچھی زندگی گزارنا مومن کا مقدر ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 97. لفظی ترجمہ: من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل کیا صالح، وہ مرد ہو یا عورت، اور شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ان کو زندگی دیں گے، ایک اچھی زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اچھا عمل وہ کرتے تھے. سامعین اکرام، جو اعمال صالح کی ہم نے بات کی تھی، مرد اور عورت کی بات کی تھی، ایمان باللہ کی بات کی تھی. آج کا جو سبق ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی جس نے بھی نیک عمل کیا ایمان کے ساتھ، اس کے ہم نے معنی بیان کی ہیں، تو اس کو ہم ایک اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. سامعین اکرام، اچھی زندگی کے ہم سب طالب ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمارے ویژن میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جس طرح مقبول اچھی زندگی ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں اور اس کو ظاہر کا دھوکہ کہتے ہیں. یعنی ظاہر کی زندگی ہمیں اچھی لگتی ہے اور ظاہر پہ ہم فریفتہ ہو گئے. ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، ہم لوگ اصل ظاہر کو سمجھ بیٹھے ہیں. تو اب ایک دھوکہ جب آپ کو لگ گیا، پھر اسی دھوکے کے مطابق جو ہے وہ آپ کے تصورات اور یقین بنیں گے. وہ اندھوں کے دیس میں ایک ہاتھی آیا، تو یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے. تو سب اس کے ارد گرد گھوم کے، کسی نے اس کے کان کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا کہ یار یہ تو پنکھے کی طرح ہے. کسی نے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے دیکھا، چھو کے دیکھا، لگا کے دیکھا، اس نے کہا یہ تو ایک ستون کی طرح ہے، یا وغیرہ وغیرہ. یعنی جو جس طریقے سے اس کو محسوس کرتا رہا
تو اسی طریقے سے اپنا گمان قائم کرتا رہا. دنیا کو ہم نے ظاہر کی نظر سے دیکھا ہے، تو اسی ظاہر کے پاس تو وہ کہتے ہیں نا اقبال کے خیرت کے پاس نظر، خیرت کے پاس وہ کچھ ایسا اچھا سا شعر ہے، مجھے تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. تو بہرحال جو شعر بھی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، اور یعنی حقیقت کی آنکھیں بند ہیں. ہم ایک دنیاوی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہماری نظر دنیاوی کیا ہے، یہ تو صرف ظاہر پہ لگتی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کے ظاہر کو تو یہ جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ غافل ہیں. تو سامعین کرام، جو حقیقت ہے وہ ظاہر آنکھوں سے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، ہاں عقل سے، اللہ شعور سے، عقل سے آپ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو اچھی زندگی کی میں بات کر رہا تھا کہ اچھی زندگی ہم کسے کہتے ہیں؟ اچھی زندگی ہم اسے کہتے ہیں جس میں بہت سارے پیسے ہوں، پیسوں کی بہتات ہو، اور پیسے جو ہیں ہن برس رہا ہو، پھر آپ کا ایک اچھا گھر ہو، اور بڑا بیڈ روم ہو، بڑا باتھ روم ہو، بڑا کچن ہو، اور یہ ساری، پھر ایک لان ہو اس میں، اور وغیرہ وغیرہ. ایک اچھا گھر، اسے ہم یعنی یہ اچھی زندگی کے ہمارے جو اشارات ہیں وہ یہ ہیں کہ پیسے ہیں، اور پیسوں کی آمدن کا ایک مستقل اچھا ذریعہ ہو، حرام ہو یا حلال ہو، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں. بہرحال تو پھر ایک اچھا گھر، گاڑی، پھر بیوی، شوہر، بچے، یہ بس اسی ہم اپنی دیکھیں نا، ہر ایک کی اپنی ایک دنیا ہے، اور وہ اس دنیا میں مگن ہے. صبح کام کو جاتے ہیں اور شام کو آ کے گھر میں رات گزار کے صبح پھر کام پہ نکل جاتے ہیں. تو ہماری ایک ظاہر بین نظر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یعنی اس کے دلیل میں آپ کو دوں کہ ہم اپنا مستقبل دنیا میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ دنیا تو مستقبل نہیں ہے ہمارا. دنیا تو آج ہے، کل آخرت ہے. دنیا آج ہے، کل ہماری آخرت ہے. یعنی جو آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، جب تک آنکھیں کھلی ہیں اور یہ ہم زندہ ہیں، تو یہ ہمارا آج ہے. کل شروع ہوگا انشاءاللہ موت کے بعد جو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ موت آئے گی تو وہ جاگ جائیں گے. تو یہ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو حیات طیبہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حیات طیبہ تھوڑا مختلف ہے. ہمارا حیات طیبہ یہ ہے کہ بھئی یہ شہرت، نام، نمود، عہدے، کاروبار، کارخانے، بیوی، بچے، گھر، گاڑیاں، یہ حیات طیبہ کو، یعنی اس کو ہم شمار کرتے ہیں حیات طیبہ میں. اور اس کے بغیر جو ہے زندگی نامکمل ہے. عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے زندگی اچھی نہیں گزرے گی، پیسے نہیں ہوں گے زندگی اچھی نہیں گزرے گی، اور شادی نہیں ہوگی تو زندگی اچھی نہیں گزرے گی، اولاد نہیں ہوگی تو زندگی اچھی نہیں گزرے گی، گاڑی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو کیا مزہ ہوگا گاڑی کے بغیر. تو یہ حیات طیبہ. پھر دیکھیں ہماری خوشخبریاں جو ہیں، یعنی ہم کوئی کسی کو وہ خبر سناتے ہیں تو اسے یا تو ہم خوشخبری قرار دیتے ہیں یا بری خبر قرار دیتے ہیں. اب خوشخبریاں ہمارے لیے کیا ہیں کہ پیسے، تمہارا بانڈ نکل آئے مثال کے طور پہ، یا کسی کو 1 لاکھ، وہ 10,000 کی تنخواہ پہ کام کر رہا تھا، اس کو 1 لاکھ کی نوکری مل گئی مثال کے طور پہ، تو یہ خوشخبری ہے اس کے لیے. کسی یعنی وہ رہتا تھا 5 محلے میں اور اس کے پاس پیسے آئے تو خوشخبری ملی، اس نے اپنے لیے 1 کنال کا گھر بنا لیا، یہ خوشخبری. آپ کا شادی کی ہے 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، یہ خوشخبری ہے. تو یہ ہماری خوشخبریاں ہیں جس کا تمام تعلق جو ہے وہ ظاہر میں. ایک آدمی فرسٹ ڈویژن، لڑکا فرسٹ ڈویژن میں
پاس ہو جاتا ہے کسی بھی امتحان میں، تو وہ بعض وقت تو ہم نے بھی لڈو کھائے ہیں، یہ لڈو بٹتے ہیں، پھر یہ خوشخبری ہیں۔ تو دیکھیں ہماری خوشخبریاں ظاہر تک محدود ہیں، ہماری اچھی زندگی ظاہر تک محدود ہے۔ یہ بہت انتہائی ایک دھوکے کی بات ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے۔ حقیقت میں تو انسان وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، یعنی وہ روح ہے۔ حقیقت میں وہ ہماری حقیقت جو ہے وہ روح ربانی ہے جو کہ ہم میں ہے اور دیگر کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ سامعین کرام، بہرحال تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ ہم سب اچھی زندگی کے طالب ہیں۔ جب بیٹی کو باپ والدین نصرت کرتے ہیں، جاؤ بیٹا تمہاری زندگی اچھی گزرے، یہ دعائیں دیتے ہیں نا، یعنی تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اب وہ یہ دعا جو ہے ساری ظاہر کے متعلق ہے کہ تمہارا شوہر، تمہاری شوہر کے ساتھ تمہاری بنی ہو، تم اپنے سسرال میں اچھی رہو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اولاد اچھی ہو، اور یہ بس۔ دیکھیں ہماری سوچ جو ہے نا، یہ آپ اس پہ بار بار سوچیں، ہماری سوچیں ظاہر تک محدود ہیں، اور یہ انتہائی، اور ظاہر جو ہے وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، اس کو بقا نہیں ہے، اس کو فنا ہے۔ تو فنا سے کیا محبت کرنی؟ ایک برف کا بڑا سا ڈیلا ہے اور گولا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یار یہ تو مجھے بڑا پسند ہے، دیکھو کیسا چمک رہا ہے، کتنا وائٹ ہے، کتنا چمک رہا ہے، کتنا ٹھنڈا ہے، بس مجھے تو اس سے پیار ہو گیا ہے۔ اور ایک گھنٹے بعد وہ پیار آپ کا پیار جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ تو حیات طیبہ، دیکھیں اگر یہ ہم اپنا ویژن بدل لیں اور تو پھر حیات طیبہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف مفہوم ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو سوچیں کہ میں کیا ہوں اور کس لیے ہوں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ایک روح ربانی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جسم دیا ہے، زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری، زبردست تیاری شروع کر دیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ دین کامل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس دین کامل پر عمل شروع کر دیں۔ اب حیات طیبہ کیا ہے؟ دیکھیں پاک اچھی زندگی، حیاتاً طیبہ، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ، یا تو مومن کا تذکرہ ہے نا، میں پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں، ہر پیغمبر کو اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی زندگی عطا فرمائی گئی ہے۔ یعنی مومن کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دے رہا ہے، تو ہمارے آقا کو ہم جو زندگی، اب دیکھیں دنیاوی حساب سے آپ دیکھیں کہ کیا، یعنی دنیاوی حساب سے کیا زندگی تھی۔ دنیا کو انہوں نے چاہا ہی نہیں۔ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ آپ بادشاہ، رسول بادشاہ یا رسول فقیر بن کے رہنا چاہتے ہیں، ایک آپشن دے دیں۔ تو جبرائیل کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پہ کہ تم کیا کہتے ہو، انہوں نے کہا نیچے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں فقر اور رسالت اس کے ساتھ، یہ مجھے پسند ہے۔ تو پھر الفقر فخری بن گیا، فقر میرا فخر ہے۔ بہرحال اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی، تو اچھی زندگی وہ ہمارے جو تصورات ہیں وہ اس سے تو بالکل الٹ ہے۔ سامعین کرام، ایک دفعہ ایک باغ میں حضرت علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں اکٹھے گئے ایک باغ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گری ہوئی کھجوریں صاف کر کے کھانے لگے۔ تو حضرت علی کو حضور نے کہا، اب گری ہوئی کھجوریں یا تو سوکھی ہوتی ہیں یا جو جڑ سے کٹ جاتی ہیں، یا مختلف قسم کی، جو پکی کھجوریں اچھی وہ تو لگی رہتی ہیں، تو نیچے گری ہوئی کھجوریں، ان کی کوالٹی تو اچھی نہیں تھی، لیکن حضور چن چن کے بڑے شوق سے کھا رہے تھے۔
حضرت علی کو انہوں نے دعوت دی. حضور نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں حضور میرا تو ان کھجوروں کو جی نہیں چاہ رہا. حضور نے کہا کہ مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں کیونکہ میں تو 3 دن کے فاقے سے ہوں، یا اس طرح کچھ الفاظ انہوں نے کہے. تو دیکھیں ان کے فاقے گزرے تھے اور 3 دن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا مسلسل، یا 3 دن پیٹ بھر انہوں نے روٹی نہیں کھائی، لیکن سب سے اچھی زندگی. میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں کہ یہ معیار جو تصور ہے ہمارا بدل جائے، اور وہ اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہمارا ایمان باللہ نہیں ہوگا. اللہ پہ ایمان، جو کہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا. ایمان باللہ اگر آ گیا تو ایک اچھی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے. دیکھیں اچھی زندگی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہم پہ بہت شفیق ہے، مہربان ہے، وہ hمارا محسن ہے. ظاہر ہے کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو تم یعنی میری رضا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ کے رسول نے ان کو ایک ہی نصب العین دیا تھا اللہ کی رضا کا، کہ اللہ کی رضا کے لیے جیو. انہوں نے اس نصب العین کو اپنا نصب العین بنا لیا. اب آپ ہر صحابی کا نام جب لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے سامعین کرام، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی میں اس وقت جس طرح اس کا حق ہے، حق تو ہم کسی چیز کا نہیں ادا کر سکتے، لیکن میں الفاظ میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کا مالک، آپ کا رب، آپ کا محسن آپ سے خوش ہو تو اور کیا چاہیے؟ تو محبوب راضی ہو جائے تو یہ اور کیا مطلب چاہیے. بہرحال ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. ظاہر ہے کہ مومن جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور وہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس ہو جاؤ. راضیۃ مرضیہ، تم مجھ سے راضی وہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس کا یعنی حقیقت، ان باتوں کی حقیقت کیا ہے. تو حقیقت یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑا انعام ہے. دیکھیں دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ رضوان، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا حاصل کرنے لا یہ بہت بڑا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا، ایک اچھی زندگی سامعین کرام اسے کہتے ہیں کہ اس میں آپ اطمینان سے رہیں، سکون سے رہیں اور مطمئن ہوں. آپ کو ایک باطنی خوشی حاصل ہو جائے، باطنی خوشی حاصل ہو جائے. اطمینان قلب جسے ہم کہتے ہیں، دائمی سکون. اور یہ وہ نعمت ہے جو دنیا داروں کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے ہمہ وقت اور ہمہ جہت. تو کیا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اس سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. ہر کام جو بھی وہ کرتا ہے تو وہ اس کی خوشی کا باعث بنتا ہے. اذا
ساعت کا سیئاتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مؤمن، جب تمہاری برائی تمہیں بری لگے اور اچھائی تمہیں اچھی لگے تو تم مومن ہو، حضور کا ارشاد ہے۔ تو جب انسان مومن بن جاتا ہے تو اس کا ہر کام میں للہیت آ جاتی ہے، ہر کام میں للہیت آ جاتی ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے اور ہر کام اس کی خوشی کا باعث بنتا ہے، ہر کام اس کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تو قلبی سکون، دائمی سکون، یہ وہ نعمت ہے سامعین کرام جو نہ پیسے سے حاصل ہوتی ہے اور نہ کسی اور دنیاوی مٹیریل سے حاصل ہوتی ہے، کسی چیز سے بھی۔ وہ دائمی سکون، دائمی اطمینان، یہ اللہ کی یاد میں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو سامعین اکرام، حیاتاً طیبہ کی میں بات کر رہا تھا، سکون، اطمینان۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو انسان کے اپنے مطلب کوششوں کی بات میں کر رہا تھا کہ اس سے اس کا رب راضی ہوگا اور اس کا جو ہے اس کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ دوسری دیکھیں، آج ہر شخص بدحال ہے، پریشان حال ہے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اپنی پریشانیوں کو لے کے جب بیٹھتے ہیں تو وہ بیان کرتے رہتے ہیں، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ مرد ہو یا عورت، اپنی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور ہم سب کی پریشانیوں کا محور جو ہے وہ ظاہری دنیا ہے، دنیا کے حالات ہیں۔ کوئی کاروبار کا شکوہ کرتا ہے، کوئی کیا شکوہ کرتا ہے، کوئی بیویاں جو ہے اپنی شوہر کے اخلاق کا رونا روتی رہتی ہیں کہ ہم تو اتنے اچھے ہیں اور ہمارے شوہر اتنے برے ہیں، اور شوہر الگ گلہ مند رہتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ تو سارے شکوے شکایات جو ہیں، اور یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ آپ کا دل پریشان ہے، سامعین کرام ایک بات میں آپ کو کر رہا ہوں، اگر آپ پریشان ہیں تو اس کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، آپ اپنے عقیدے اور یقین پر غور کریں کہ آپ کیوں جی رہے ہیں، کس لیے جی رہے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آپ نے اس مقصد کو اہمیت نہیں دی۔ آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں سامعین کرام، میں اختصار سے بات کر رہا ہوں کہ ہم تقریباً سب لوگ پریشان ہیں، اور تمام پریشانیاں ہمارا اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، اور ظاہر کے لیے ہی ہم پریشان ہیں۔ تو یہ ایک آپ خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، پریشان رہتے ہیں، بے چینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یا تو آپ کی منزل غلط ہے جو آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری منزل اللہ ہے تو اس میں پھر کچھ ملاوٹ ہے، خالص نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ تو اتنی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ بہت سے عالم جو ہیں، عالم، علماء، مفتیان، وہ پریشان حال ہیں، کیونکہ ان کی منزل، ان کو اگر علم ہے بھی تو ان کا عمل ان کے علم کے مطابق نہیں ہے۔ تو حیات طیبہ میں مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی، ایک پرسکون، پر اطمینان زندگی۔ ایک بات، دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بدحالی، خوشحالی اور بدحالی، مومن خوشحال ہوتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اس کو حیات طیبہ، بہت اچھی زندگی سے اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے۔ تو مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی اور خوش۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ایک پیمانہ ہے۔ اگر آپ ہمیشہ خوش ہیں، اطمینان ہے، کوئی ظاہر کی پریشانی آپ کو نہیں ہے، اور اللہ کے احکامات کا، اللہ کا تقوی کا آپ کو خیال ہے، اللہ کی
ناراضگی سے آپ ڈرتے ہیں، خشی الرحمن بالغیب، تو پھر یہ ہے کہ انسان جب اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ سیئات، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ او کما قال، کہ میں ان کی بدحالیاں پریشانیاں میں ختم کر دوں گا، سیئات، ان کے گناہ بھی بخش دوں گا اور ان کی پریشانیاں، بدحالیاں، سیئات مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے سامعین کرام، لیکن یہاں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ انسان کی جو ظاہری پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو جب ظاہری پریشانیاں آپ کی ختم ہو گئیں، آپ کے دل کو چین مل گیا، تو پاک اچھی زندگی اور کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک پرسکون زندگی جی رہے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کی اولاد ہے یا نہیں ہے، لیکن بحث اس سے ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہے کہ نہیں ہے۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ مضمون کافی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یعنی مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم دنیا میں بہت اچھا ان کو ٹھکانہ دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم ویؤتی کل ذی فضل فضلا، ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اپنے درجہ کمال، انسانیت کے درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے وہ انسان، جیسے کہ ہمارے حضور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اسی طرح جو امتی ہیں، اللہ کے رسول کے جو امتی ہیں، وہ بھی اخلاق یعنی اخلاق کی تکمیل کرتے ہیں، کیونکہ حضور آئے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو سامعین کرام، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو ایک بہت اچھی زندگی دوں گا، اس کو میں زندہ رکھوں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اس کو ہم زندہ رکھیں گے ایک پاک بہت اچھی زندگی سے۔ پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، سامعین کرام اس وقت تو مزید وقت نہیں ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لفظی ترجمہ سنا دیجئے۔ من عمل صالحا، جس نے بھی عمل کیا مناسب اچھا، من ذکرن و انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ صاحب ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو میں اس کو زندہ رکھوں گا بہت اچھی زندگی سے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ضرور میں بدلہ دوں گا ان کو، ان کے اجر دوں گا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین عمل کا جو وہ کرتے تھے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Whoever works righteousness, whether male or female, while being a believer, we will grant him a good life, and we will reward them according to the best of what they used to do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.